السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج یہ آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے عنکبوت، جس کی رائٹر ہے نور راجپوت۔ مجھے لاسٹ ڈیز میں کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ ناول ریڈ کریں۔ اب یہ ناول آن گوئنگ ہے، مینس کہ ابھی اس کی ایپیسوڈس باقی کی آنی رہتی ہیں۔ 7 to 8 آئی تھنک ایپیسوڈ اس کی آ گئی ہیں، تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ ناول کی ایپیسوڈس دیتی رہوں گی۔ اور جو نور راجپوت ہیں ان کے اور بھی ناولس ہیں جیسے کہ سلفائٹ، ماسیل، ہیناوے، یہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں۔ اور چلیں جی، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں نیو ناول کی طرف، عنکبوت۔ باب اول، ان کی شروعات، قسط نمبر 1۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شہر کی تنگ گلیوں والے پرانے محلے میں گہرے ہوتے کوہرے کے درمیان مغرب کی پرفسوں آواز گونجی۔ سردیوں کی آمد تھی، مغرب کے وقت اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اونچی نیچی تنگ گلیوں میں کھیلتے بچے اب گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسی محلے کی ایک تنگ گلی میں داخل ہو تو آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا دروازہ لوہے کا تھا، جس کی حالت خستہ تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے ہی چھوٹا سا صحن تھا جس کے فرش کا سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی کیاری بنی تھی جس میں چند پودے لگے تھے، اور بائیں جانب پانی کی موٹر اور ساتھ ہی نل لگا تھا، اور کپڑے دھونے کی جگہ بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ سامنے دیکھیں تو برآمدہ نظر آتا تھا اور اس سے ملحقہ دو چھوٹے چھوٹے کمرے۔ برآمدے میں ایک جانب باورچی خانہ تھا تو دوسری جانب ایک اسٹور روم تھا۔ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سے باورچی خانے میں بیٹھی وہ لگاتار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اماں ارسل میرا ہے، ارسل میرا ہے اماں۔ چپ کر جا فجر، خدا کا خوف کھا، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اماں کی غصے بھری آواز ابھری۔ وہ باہر لگے نل پر وضو کرنے لگی تھی۔ تو بھی خوف کھایا کر اماں، تجھے خوف کیوں نہیں آتا؟ یہ کہتے کہ ارسل میرا نہیں ہے، تجھے خوف کیوں نہیں آتا؟ میرا دل دکھاتے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ چہرے کے نقوش بگڑ گئے۔ باورچی خانے میں پچھلے بچھے چھوٹے سے دسترخوان پر بیٹھی فجر معراج کا دل کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ پہلے ہی کھانے میں دال دیکھ کر اس کی بھوک آدھی اڑ گئی تھی اور اب آدھی اماں کی باتوں نے اڑا دی تھی۔ اس نے بے دلی سے پلیٹ کھسکا دی اور اب فون نکال کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اگلے ہی پل فون کے اسکرین پر ایک خوبصورت سی گھڑی جگمگ کر رہی تھی۔ گھڑی کی قیمت 10,000 تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ کل ارسل کا برتھ ڈے تھا اور فجر اسے ہر قیمت پر یہ گھڑی گفٹ کرنا چاہتی تھی۔ ارسل برہان گرزیری فجر معراج کی پوری دنیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے پیسے جوڑنے کے بعد بھی وہ اتنے اکٹھے نہیں کر پائی تھی کہ اسے اپنی پسند کے سارے تحفے دے سکے۔ غصے کی جگہ اداسی نے لے لی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اذان کب ختم ہوئی کچھ پتہ نہ چلا، چونکہ جب اماں کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ کھانا پھر چھوڑ دیا، کیوں ضائع کرتے ہو رزق فجر؟ پلیٹ میں رکھی روٹی اور کٹوری میں بچی دال کو دیکھ کر وہ افسوس سے بولی، یہاں میری زندگی ضائع ہو رہی ہے اماں، اس کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ وہ مارے ضبط کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی، پر اماں کو دال روٹی کی پڑی تھی۔ چل جا نماز پڑھ، اماں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا اور کونے میں رکھے انگیٹھی کے پاس کھڑے ہو کر کوئلوں کی گرمائش لی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کے بعد اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے میں کافی گرمائش تھی جبکہ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی تو حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ پڑھ لوں گی، پہلے مجھے 7,000 چاہیے۔ لہجے کو حد درجہ نارمل بناتے اس نے مطالبہ کیا۔ 7,000؟ اماں کو ہول پڑا۔ انہوں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ کس لیے چاہیے تجھے اتنے پیسے؟ مجھے ضرورت ہے اماں، ورنہ تجھ سے کبھی نہ مانگتی۔ وہ بضد تھی، جانتی تھی اگر وجہ بتا دیتی تو اماں کبھی نہ دیتی۔ دینے والی تو وہ ابھی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک مہم سے امید تھی، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے، شاید انہیں اپنی بیٹی پر ترس آ جائے۔ ایسی کیا ضرورت آ گئی تجھے راتوں کو رات؟ یونیورسٹی کی فیس تو بھرتی تھی نا؟ اماں نے دوپٹے کو حجاب کی صورت میں اچھے سے لپیٹتے پوچھا۔ وہ اب نماز پڑھنے والی تھی۔ ان کی بات سن کر فجر کا دل کلس کر رہ گیا تھا۔ ارسل کا برتھ ڈے ہے کل، مجھے اس کے لیے گفٹ خریدنا ہے،
सपाट लहजे में कहती वो वहीं जमी खड़ी रही। इसकी बात सुनकर अम्मा ने ऐसी निगाहों से देखा जैसे लानत भेजी हो, और फिर बिना कुछ कहे इसके पास से गुजरकर बाहर निकल गई। अम्मा पैसे दे दे मुझे, वो इनके पीछे लटकी, जबकि अम्मा बरामदे में जायनमाज बिछाकर इस पर खड़ी हो चुकी थी। अम्मा, नियत बांधती अम्मा को इसने फिर से पुकारा। जब्त के मारे आंखों में आंसू भर गए। वो मुठियां भींचे खड़ी थी, जबकि अम्मा नियत बांध चुकी थी। वो अब नमाज पढ़ रही थी। ऐसी औलाद को तड़पा कर नमाज़ें कबूल नहीं होती। वो गुस्से से चीखती अपने छोटे से कमरे की जानिब बढ़ी और दरवाजे पूरी कुव्वत से दे मारा। अब वो बेड पर ऊंधे मुंह पड़ी रो रही थी। कमरे में एक छोटे से सिंगल बेड के अलावा एक पुरानी सी अलमारी थी और खस्ता सी कुर्सी और मेज़ रखी थी। और कोई सामान नहीं था। फजर नमाज पढ़ ले, अम्मा ने फ़र्ज रकात पढ़ने के बाद फिर से इसे पुकारा, और फजर के रगवो पह पे नफ़रत की लहर फैल गई। लेकिन वो बोली कुछ नहीं, जबकि बाहर अम्मा अब बैठे बैठे बाकी की रकात पढ़ रही थी, जबकि साथ वाले कमरे से अब्बा के खांसने की आवाज़ बार बार आ रही थी। इन्हें टीवी था और सर्दियों में ये मर्ज बढ़ जाता था। फजर, उठ जा, अपने बाप को देख ले। अम्मा की फिर से आवाज़ उभरी, लेकिन फजर ने तकिया उठाकर अपने कानों पर रख लिया। इस वक्त वो जिस तकलीफ में थी कोई महसूस नहीं कर सकता था। इसकी ज़िंदगी अजाब बनाने वाले इसके अपने थे, इसके माँ बाप जिनकी कंजूसी की आदत ने इसे हर चीज़ से तरसा रखा था। कम अज़ कम फजर को तो यही लगता था। बाहर अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया। अम्मा ने नमाज पढ़कर इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। फजर, चल उठ जा, चाय बना ले, मुझे भी देना। उठ जा, बर्तन भी धोने हैं। अम्मा की आवाज़ उभरी और फजर का दिल शिद्दत से चाहा कि वो बहरी हो जाए या फिर अम्मा गूंगी हो जाए, क्योंकि जितनी देर वो घर होती थी फजर फजर की पुकार उसे सुकून नहीं लेने देती थी। नहीं पीना मुझे जहर, वो रोते हुए बड़बड़ाई। तसव्वुर में बाबा बार बार अरसल का खूबसूरत चेहरा उभर रहा था। महीनों पैसे जमा करके अपनी ज़रूरतें काट कर इसने अरसल के लिए 2-3 गिफ्ट लिए थे और बस खड़ी रह गई थी। लेकिन इसने इसके मट्टी के गले में सिर्फ 3,000 था, जो उसने गिन गिन कर अब तक डाला था। पर घड़ी 10,000 की थी और अम्मा इसे एक पैसा देने को तैयार नहीं थी। अम्मा कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर चली गई। अब वो अपने कमरे में थी। क्यों रुलाती है इसे फजर की अम्मा? दे दिया कर, जो मांगती है वो, जो है उसी का है। अब्बा ने खांसने पर काबू पाते वो मुश्किल कहा। खांस खांस कर इनका वजूद दर्द करने लगा था। मेरे पास कौन सा कारून का ख़जाना है? जो थोड़ा बहुत जोड़ रखा है वो उसकी शादी के लिए है। फजूल खर्ची के लिए कहाँ से लाऊं? अम्मा ने तड़क कर जवाब दिया। आवाज़ फजर तक गई थी। वो झटके से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, फिर साथ वाले कमरे का दरवाज़ा झटके से खोला। बल्ब की मध्यम सी रोशनी में इसके अम्मा अब्बा बिस्तर पर दुबके पड़े थे। वो दोनों काफ़ी ज़ईफ़ थे, बल्कि गुर्बत और मुश्किल हालात ने दोनों को ऐसा बना दिया था। तो किसने कहा था मुझे बुढ़ापे में पैदा करने को? जब पहली बेटी 20 साल की उम्र में मर गई थी, तो मुझे शादी के 22 साल बाद पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? ये तरसी हुई ज़िंदगी देने के लिए पैदा किया था। वो तनफ़्फ़ुर से बोली, चेहरा लाल भभूका था। मुराजुद्दीन और सकीना की शादी कम उम्री में हो गई थी। अल्लाह ने एक ही बेटी दी थी। इसके बाद कोई औलाद ना हुई। बेटी का नाम मुनार रखा गया, जो 20 साल की उम्र में अचानक अल्लाह को प्यारी हो गई। ये दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए। फिर अल्लाह ने कर्म किया तो मीनार की मौत के बाद 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी और दी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि इस उम्र में औलाद पैदा करके उसे कैसे पालेंगे, लेकिन वो दोनों खुश थे। दूसरी बेटी का नाम फजर रखा गया था, और आज 22 साल बाद फजर मिराज अपने माँ बाप को अपने पैदा करने का ताना दे रही थी, क्योंकि वो उसे कुछ नहीं दे पाए थे। फजर, जहाँ चली जा, जुबान न चलाया कर, अम्मा ने टपटा। तू तो यही चाहती है अम्मा कि मैं मर जाऊं, तो मुझे जिंदा देखना ही नहीं चाहती। वो तन फन करती कमरे से निकल गई। सीने में अलावे दहक रहा था। एक छोटी सी उम्मीद थी जिस पर अम्मा ने पानी फेर दिया था जब वह बावर्ची खाने में बर्तनों को जोर जोर से पटक रही थी। कहती हूँ कल बल्कीस से कि जल्दी अपने बेटे का रिश्ता लाए और इस लड़की को इस घर का करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर लाई तो अम्मा की आवाज़ ने इसके कदमों को जकड़ लिया, और वक्त फजर का शिद्दत से दिल चाहा कि वो चाय में जहर घोलकर अपनी माँ को पिला दे,
جو اس کی خوشیوں کی دشمن بن چکی تھی۔ فجر کی مرضی کے بنا کچھ نہ کرنا۔ ابا دھیمی آواز میں بولے۔ ابا؟ اس نے باپ کو پکارا۔ اماں سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، میں انہیں 1000 بار بتا چکی ہوں میں ارسل سے شادی کروں گی، لیکن یہ پھر اپنے ان پڑھ جاہل بھانجے سے باندھنا چاہتی ہے مجھے۔ اس نے چائے کی ٹرے لا کر اماں اور ابا کے بستر کے درمیان رکھے چھوٹے سے میز پر پٹکی۔ چائے اچھل کر ٹرے میں گر گئی۔ وہ تجھ سے بیاہ نہیں کرے گا۔ وہ پلٹی۔ جب اماں کے الفاظ اس کے دل پر ہاتھ ڈالا، اس کا دل ہول اٹھا۔ اماں ایسی باتیں نہ کیا کر، وہ تھوک نکلتے بولی۔ یہ خیال بھی روح فسا سا تھا، اور اماں کتنی آسانی سے بول دیتی تھی۔ کمل کا پھول پھول ہو کر بھی کیچڑ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اماں نے پھر سے طنز کیا اور فجر کی آنکھیں پھر سے بھرنا شروع ہوئیں۔ اماں مجھے بد دعائیں نہ دیا کر، تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ میری زندگی ارسل ہے، وہ نہیں تو فجر معراج بھی نہیں۔ وہ ضبط نہیں رکھ پائی اور رو دی۔ بے حیا، ماں باپ کے سامنے غیر مرد کے لیے ایسی باتیں کرتے تجھے حیا نہیں آتی؟ جا اپنا کام کر، دفع ہو جا ادھر سے۔ اماں نے پھر گھر کا اور فجر جبڑے بھینچے کمرے سے نکل گئی۔ اس کا دل اب رو رہا تھا۔ پیسے نہیں دینے تو نہ دے، لیکن میری محبت کو بد دعائیں کیوں دیتی ہے اماں؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑاتے باورچی خانہ صاف کر رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو مسلسل جاری تھے۔ فجر فجر اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب اماں کی آواز ہتھوڑے کی مانند اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا اور اماں نہ صرف اسے آوازیں دے رہی تھی بلکہ کمرے کا دروازہ بھی بجا رہی تھی۔ فجر اٹھ جا، فجر۔ پتہ نہیں انہیں فجر کا نام پسند تھا یا کچھ اور، جو ہر وقت اسے پکارتی رہتی تھی۔ نرم گرم بستر میں دبکی فجر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ پہلا خیال ارسل کا آیا اور اس کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ کتنا خراب موڈ تھا رات اس کا۔ وہ روتی رہی، لیکن جیسے ہی ارسل سے بات ہوئی ساری اداسی دور جا سوئی تھی۔ اس نے ٹھیک 12 بجے ارسل کو وش کیا تھا اور دوسری جانب وہ بھی اس کا منتظر تھا۔ تم میرا سکون ہو فجر، اور تمہارے بنا اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فجر کو لگا تھا جیسے اماں کے دیے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، چہرہ دمک رہا تھا۔ آج ارسل سے ملنا تھا، آج اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا۔ بہت سارا کام تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، نیند دور جا سوئی۔ سب سے پہلے اس نے بال باندھے اور پھر الماری کھول کر اپنا مٹی کا گلہ نکالا جس میں سے اس نے 3000 جمع کر رکھے تھے۔ اس نے وہ گلہ زمین پر دے مارا، کھٹاک کی آواز ابھری اور اماں کی پھٹکار بھی۔ فجر، اللہ تجھے غارت کرے، کیا توڑ دیا صبح صبح؟ لیکن فجر کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم آج وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ زمین پر بیٹھی پیسے اٹھا اٹھا کر گن رہی تھی۔ جانتی تھی، یہ اچھے سے جانتی تھی 3000 ہی تھے، لیکن پھر بھی گنتی کر رہی تھی جسے گلے میں پڑے پڑے ڈبل ہو گئے ہوں۔ پورے 3000 ہی تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیسے بیگ میں رکھ کر دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں لگے پردے سردی کی شدت کو نہیں روک پائے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں تک گھس گئی۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی اور دور دراز سے فجر کی آواز اذان سنائی دے رہی تھی۔ اماں کوئلوں کی انگیٹھی جلانے کی کوشش میں تھی۔ آجا فجر، آگ جلا لے، مجھ سے پھونکیں نہیں ماری جاتی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم پانی سے وضو کر لیں گے۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا اور فجر کے دل پر اوس سی پڑ گئی۔ اچھی بھلی گیس لگی تھی اماں، بلا وجہ اتروا دی تو نے۔ بتا بھلا اس دور میں کوئلے کون جلاتا ہے؟ وہ آج خوش خوش رہنا چاہتی تھی، لیکن شاید خوش ہونا قسمت میں نہیں تھا۔ ساتھ والی رقیہ آدھا بل مانگ رہی تھی۔ لو بھلا ہم کدھر سے لائیں اتنے پیسے؟ 3 لوگ ہم ہیں۔ کبھی کبھی چولہا جلتا تھا، لیکن لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا۔ اماں بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ فجر نے پہلے اپنے چمکتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر کوئلوں کو، اور پھر اس نے افسردہ سی آہ بھری۔ ٹھیک کہا تھا اماں نے، کنول کا پھول کیچڑ کی نظر ہی روتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے وہ کمرے میں گھسی تو پھر 8 بجے تک باہر نہیں نکلی۔ اماں اسے آوازیں دے دے کر تھک گئی۔ فجر آجا، باہر ناشتہ کر لے۔ فجر، لیکن فجر نے نہ کوئی جواب دیا نہ وہ باہر نکلی۔ فی الوقت اس کا دل اس کے ساتھ گھی والی روٹی کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اور
وہ خوش اتنی تھی کہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فجر، نافرمان، کبھی ماں کے پکار سن بھی لیا کر۔ ٹھک کی آواز سے کمرہ کھلا اور ہاتھ میں 3 4 شاپنگ بیگ تھامے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اب وہ اپنی گرم چادر کو درست کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی اماں کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ خوشبوؤں میں رچی بسی فجر برآمدے میں کھڑی تھی۔ سرخ لباس پہنے وہ خستہ حال برآمدے میں کھڑی کیچڑ میں کھلا گلاب لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر اماں سکتے میں چلی گئی۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر فٹافٹ باورچی خانے سے باہر نکلی تاکہ فجر کی تیاری دیکھ سکے۔ بوڑھی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، لیکن فجر کے معاملے میں وہ آنکھیں مائکروسکوپ بن جاتی تھی۔ اماں تجھے نظر آ رہا ہے نا، تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ شاپنگ بیگز کو برآمدے میں بچھے تختے پر رکھتی وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھانے اندر گئی۔ اماں نے فٹافٹ آگے ہو کر سارے بیگ ٹٹول لیے اور اندر موجود قیمتی ڈبے دیکھ کر اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر دینے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں، اور اس غیر مرد کے لیے تو نے اتنا سب خرید لیا۔ اللہ کی مار تجھ پر فجر، اماں برے دل سے بولی۔ چہرے پر غصہ ہے، غصہ تھا اماں، وہ کمرے سے نکلتے احتجاجاً چلائی اور پھر تیزی سے سارے بیگ چپٹ لیے۔ وہ اس کے لیے قیمتی تھے کیونکہ وہ ارسل کے لیے تھے۔ کبھی تو مجھے سکون کا سانس لینے دیا کر، کبھی تو کوئی جملہ بنا بد دعا کے بولا کر۔ فجر کا دل برا ہوا۔ اور یہ سب میری محنت کی کمائی ہے، تو نے پیسے نہیں دیے اور نہ یہ حرام کے ہیں، میں نے کمائے ہیں اور ان پر میرا حق ہے۔ وہ چادر درست کرتی تن فن کرتی برآمدے سے باہر نکلی۔ اب وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک گونجی گئی تھی۔ اماں نے ایک نظر اس کے نئے جوتے پر ڈالی۔ گلابی پاؤں سیاہ نازک سی سینڈل میں جگمگ کر رہے تھے۔ کمائی یوں لٹانے کے لیے نہیں ہوتی، اور جس کے لیے تو یہ سب کر رہی ہے وہ تجھے ایک دن آسمان سے زمین پر پٹک دے گا۔ فجر کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا۔ اس کے قدم رک گئے اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے شکایتی نظروں سے پلٹ کر اماں کو دیکھا۔ جبڑے بھیج گئے آنکھوں میں آنسو تھے، پر اماں کو کیا پرواہ، وہ نہ خود چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ نرم گرم سے نکلتی دھوپ میں فجر کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہی تھی۔ برآمدے میں اماں پرانی سی گرم چادر خود پر لپیٹے استادہ تھی۔ دھوپ نکل آئی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ دعا کر اماں فجر مر جائے، فجر آج واپس ہی نہ آئے۔ اس نے آخری نظر اماں پر ڈالی اور پھر تیزی سے ٹوٹا پھوٹا دروازہ پار کر گئی۔ ہیل کی آواز دور ہوتی گئی۔ جھریوں والا چہرہ لیے اماں کھڑی رہ گئی۔ اسے ذرا ملال نہیں تھا، اندر کمرے میں بستر پر لیٹے ابا کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ سامنے دروازے کے قریب وہ کھڑی تھی۔ مینار معراج، وہ ہنس رہی تھی۔ روک ابا، اب فجر کو روک کر دکھا۔ وہ معراج الدین سے مخاطب تھی، جبکہ اسے دیکھتے ہی ابا کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ ان سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آج اس نے لوکل چنگچی کی بجائے آٹو کیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آج یونیورسٹی میں ایک ہی لیکچر تھا۔ لیکچر کے بعد وہ مارکیٹ جانے والی تھی تاکہ وہ گھڑی خرید سکے، اور اس وقت آٹو میں بیٹھی وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ارسل کے لیے گئے گفٹس کو اس نے متاع جان کی طرح تھام رکھا تھا اور لبوں پر خوبصورت مسکان تھی۔ فجر معراج وہ لڑکی تھی جو آج تیزی سے بدلتی دنیا میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی فیملی میں اماں ابا کے علاوہ کوئی نہ تھا، نہ چچا نہ تایا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ خود کو اسی گھر میں پایا تھا۔ ابا کی پہلے دکان تھی جو اب کرائے پر دے دی گئی تھی۔ اسی پیسوں سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ جبکہ فجر خود ذہین لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ میٹرک تک وہ سرکاری اسکول میں پڑھی اور پھر کالج اسکالرشپ پر جاتی رہی۔ یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے اس نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر لی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو گئی اور وہ جاب کو لے کر سنجیدہ تھی، اس لیے اس کی سیلری کمیشن کے ساتھ اچھی بن جاتی تھی۔ وہ کوشش کر کے گھر بھی راشن ڈال دیتی، ورنہ زیادہ تر خود پر خرچ کرتی۔ نفیس کپڑے، مہنگے جوتے اور قیمتی بیگ اسے سب پسند تھے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی، جو تھا اپنی محنت سے تھا۔
یونیورسٹی میں اگر کوئی جان لیتا کہ مغرور فجر معراج کسی محلے میں رہتی تھی، وہ اس کے گھر کے حالات کیسے تھے، تو یقیناً تماشا بنتا، پر فجر نے ایسا کوئی دوست نہیں بنایا تھا جو گھر تک آئے، اس لیے وہ کامیابی سے آگے بڑھتی رہی۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا۔ یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں جانے کتنے ہاتھ اس کی جانب بڑھے، کتنے لوگ اس پر دل ہارے، پر فجر معراج نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ آخر اس کا دل آیا بھی تو کس پر؟ ارسل برہان پر۔ ارسل برہان گردیزی جو چاند جیسا تھا، وہ اسے ایک کمپنی کی ایک کانفرنس میں ملا تھا۔ رکھ رکھاؤ والا ارسل اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا، اور پھر ان کا رابطہ سوشل میڈیا پر ہوا۔ جانے کیوں وہ اس کے دماغ میں چپک گیا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی۔ پسندیدگی آہستہ آہستہ کب محبت میں بدلی، فجر کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب ارسل اس کا سب کچھ تھا، وہ نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی راہداری میں سرخ لباس پہنے فجر معراج کو آگے بڑھتے جانے کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنی ستائش بھری نگاہیں تھی، کتنی حسرت بھری۔ وہ خود پر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اگر کسی پر ٹہر گئی تھی تو وہ تھا ارسل برہان۔ وہ اس کا مان تھا، اس کا غرور تھا، اس کا سب کچھ تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی، اور فجر کا فائنینشیل سٹیٹس جان کر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، اور فجر نے اس کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کر دل نہیں دیا تھا۔ وہ گردیزی نہ بھی ہوتا تو فجر کے لیے وہی سب ہوتا جو اب تھا۔ جانے کس کی لاٹری نکلے گی، ہمارے ہاتھ تو یہ بلبل آئی نہیں۔ لڑکوں کے گروپ میں کسی نے سرگوشی کی، وہ منگنی شدہ ہے، کوئی دوسرا بولا۔ وہ خود کو انگیجڈ کہتی تھی اور ارسل سے کمیٹڈ تھی، اور حقیقتاً نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی جانب بڑھے، اس لیے سب جانتے تھے فجر معراج انگیج تھی۔ یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد اس نے اپنے پروجیکٹ پر کام کیا، پھر ایک ریسٹورنٹ فون کر کے برتھ ڈے بکنگ کروائی، اور پھر مارکیٹ کے لیے نکل پڑی۔ 3 بجے ارسل اسے پک کرنے والا تھا، اور اس سے پہلے اسے سب کچھ ریڈی رکھنا تھا۔ اب وہ گھڑیوں والی ایک چمچماتی دکان میں کھڑی تھی۔ اس نے مہینے کی پوری سیلری ارسل پر لگا دی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا۔ ارسل کے ساتھ اس کا یہ دوسرا برتھ ڈے تھا، وہ اسے ہر صورت اسپیشل بنانا چاہتی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو آدھی پیمنٹ کچھ دن بعد کر دوں؟ اس نے دکاندار سے پوچھا۔ نہیں میڈم، ایسا تو پاسبل نہیں۔ ہاں، آپ آدھی پیمنٹ اب کر دیں اور رسید لے جائیں، باقی کی پیمنٹ جب ہوگی آ کر گھڑی لے جائیے گا۔ دکاندار نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ فجر نے بے ساختہ لب کچھ لے۔ نہیں، مجھے گھڑی آج ہی چاہیے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ آپ کا بجٹ کیا ہے؟ ابھی میرے پاس 3000 ہے۔ اسے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوئی۔ دکاندار کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرے پاس اسی ڈیزائن میں ورڈ کیس کی سب سے سستی کاپی ہے جو 3-3.5 ہزار تک مل جائے گی۔ دکاندار نے حل پیش کیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دکاندار نے اسے گھڑی دکھائی، وہ اسے پسند آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے پیک کر دیں۔ آنکھیں اب جگمگ کر رہی تھی، وہ گھڑی پیک کروا رہی تھی جب اس کا فون تھر تھر آیا۔ ارسل کا فون تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، چہرے پر سارے رنگ پھیل گئے۔ السلام علیکم۔ اس نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ ارسل کی آواز ابھری۔ میں مارکیٹ ہوں، آپ کدھر ہیں؟ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بتایا، میں آ رہا ہوں، مجھے لوکیشن شیئر کر دو۔ دل پھول کر غبارہ ہوا، وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آ رہا تھا، وہ فجر معراج کے لیے آ رہا تھا۔ ہوا خوشبوؤں سے رچ بس گئی۔ بھائی ذرا جلدی کرتے، لوکیشن شیئر کر کے اس نے دکاندار سے کہا، جس نے ایک گھڑی سمیت ایک خوبصورت سا بیگ اسے تھمایا۔ شکریہ۔ پیمنٹ کرتی وہ دکان سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ اس کی بیکری کی جانب تھا جو قریب ہی تھی، جس کی لوکیشن اس نے شیئر کی تھی۔ 5 منٹ سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا، اور پھر لمبی سی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ارسل باہر نکلا، اور اسے دیکھ کر فجر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اب اسے بیگز لے کر گاڑی رکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی، اب وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ دلکشی سے بولی، اور اسی دلکشی سے وہ مسکرایا۔ نقصک سا تیار ارسل برہان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سوری اگر میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا، بتاؤ اب کہاں چلیں؟ نسبتاً ایک پرسکون سی جگہ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا تو فجر بھی مسکرا دی۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ پیچھے رکھ کے بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شیرنی شیرنی گھلی تھی۔ سب کو کاٹ کھانے والی فجر اور معراج کے لہجے میں ارسل کے لیے صرف محبت ہوتی تھی۔ لگتا ہے ساری سیلری مجھ پر اڑا دی ہے۔ وہ اتنے بیگز کو دیکھتے بولا، یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی فجر؟ میرا گفٹ تم ہو، اسے حقیقتاً برا لگا۔ اور اس کی بات سن کر فجر کا چہرہ گلدار ہوا۔ یہ دیکھیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئے باکس سے تھماتے بولی۔ اب وہ پوری توجہ سے ایک ایک باکس اوپن کر رہا تھا۔ پرفیوم تھا، کی چین تھی، کچھ میموریز باکس تھے، ایک بہت بڑا پورٹریٹ تھا جو اس نے اپنے فیوریٹ آرٹسٹ سے بنوایا تھا، اور کیسے وہ سارا دن اٹھائے پھرتی رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اب وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگی آپ کو؟ اس اشتیاق سے گھڑی کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ بہت اچھی ہے۔ وہ بشاشت سے مسکرایا۔ آپ اسے پہنیں گے؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ابھی پہن لیتے ہیں۔ سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس ارسل برہان یہ کہتا کتنا اچھا لگا تھا۔ وہ اپنی کلائی میں بندھی گھڑی اتار رہا تھا اور فجر ساکت سے اسے دیکھے گئی۔ اب وہ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ وہ فجر کی لائی گھڑی پہن رہا تھا۔ دیکھو اچھی لگ رہی ہے نا؟ اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور اس کی ربربائی آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ فجر کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ ارسل تمہارا ہے فجر، یہ جان لو۔ اس نے فجر کے آنسو پوچھتے اس کا گال تھپتھپایا اور فجر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے میں اب نہیں جی پاؤں گی، آپ کے بنا تو بالکل نہیں۔ وہ رو دی۔ یار میرے برتھڈے پر تم رو رہی ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ اور وہ مسکرا دی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس کی بیچارگی سے کہنے پر فجر نے مسکرا کر ریستوران کا بتایا، اور ارسل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارسل ایک بات بتائے؟ وہ اب اس کی گھڑی کو اٹھائے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کی یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ سرسری سے سوال تھا۔ ہوگی 2.5-3 لاکھ کی۔ اور فجر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس شخص نے اپنی 3 لاکھ کی گھڑی اتار کر اس کی 3,000 کی گھڑی پہن لی تھی۔ دل سینے میں ہی رک گیا تھا۔ بائی دا وے میری گھڑی اب یہ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو فجر بس مسکرا کر رہ گئی۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے پر پھیلانے لگی۔ ہوا تیز ہوئی تو دھند اترنا شروع ہو گئی۔ باہر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں اور بڑی بڑی گلاس وال کے پار وہ دونوں ایک خوبصورت ایمبینس والے ریستوران کے کپل ایریا میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ارسل نے کیک کاٹا تھا اور اب کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ اچانک گلاس ڈور اوپن ہوا اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں سے مختلف تھا، جو سیاہ جوگرز پر شارٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جو گھٹنوں سے بمشکل نیچے آ رہا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور کندھے پر سیاہ بیگ تھا۔ سر پر سیاہ کیپ جمی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور کیپ کے اوپر سے کانوں پر ہیڈ فون جمع تھا۔ ہیڈ فون سے منسلک ایک اور لمبی وائر اس کے بیگ تک جا رہی تھی۔ اس کے گلے میں کیمرہ لٹکا تھا جبکہ ہاتھ میں فون تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ حلیہ اور نین نقش دونوں سے مقامی نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فلور مینیجر اس کی جانب بڑھا اور وہ انگلش میں سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یو کین چیک مائی اکاؤنٹ، دس از ولیم جیپسن۔ وہ فلور مینیجر کو فون پر کچھ رکھا دکھا رہا تھا، پھر وہ ہنس دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ فلور مینیجر چلا گیا۔ اب وہ اپنے کیمرے میں ریستوران کی مختلف زاویوں سے لی گئی پکچرز کلک کر رہا تھا۔ اب وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ پھر اس کیمرے میں گلاس وال کے قریب بیٹھی سرخ لباس والی لڑکی نظر آئی۔ وہ ارسل کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بیوٹی ان ریڈ، اس نے کمنٹ کیا اور پھر کیمرے کا رخ موڑ لیا۔ اس انسانوں کو کیمرہ میں ریکارڈ کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اب وہ دوسری جانب رکھی میز کرسیوں سے نسبتاً ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کیمرہ اور اپنا فون میز پر رکھا اور پھر کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مشین تھی، سیاہ رنگ کی ٹیپ ریکارڈر جیسے ایک ڈیوائس جس میں ہیڈ فون اور وائر کنیکٹ تھی۔ اس نے بٹن دبایا اور اس مشین کو میز پر رکھ دیا۔ اب اس نے آنکھ بند کر کے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ہیڈ فون سے اب اسے عجیب قسم کی وائبریشن سنائی دے رہی تھیں۔
ایسی آوازیں جو شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہو۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ اس کے چہرے سے پھوٹتی چمک اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر ارسل نے بلا کر پوچھ ہی لیا، کچھ بتانا ہے آپ کو؟ فجر فجر پرجوش سی بولی تھی۔ ارسل متوجہ ہوا، اس کا فون، والٹ اور گاڑی کی چابی میز پر ایک جانب رکھے تھے۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ انہوں نے اچھا آفر دی ہے۔ وہ چہک رہی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو فجر معراج کے لیے بس یہی تھی۔ ارے واہ! میری فجر تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ارسل کی ایسی تعریف پر وہ چھپ گئی تھی۔ رخسار گلاب ہوئے تھے، بلکہ لرزاں اٹھی اور ارسل کے لیے یہ نظارہ بہت حسین تھا۔ اور یونیورسٹی؟ پاستا کی پلیٹ میں کانٹا ہلاتے ارسل نے اگلا سوال کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن متوجہ اس کی طرف تھا، جبکہ فجر کی تو بھوک اسے دیکھتے ہی مٹ جاتی تھی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ بس پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ہی مہینے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی کا دن۔ اور اماں بابا کیسے ہیں؟ چمچ منہ تک لے جاتی فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ اس کی ماں اس کی محبت کو کتنی بددعائیں دیتی تھی تو وہ سامنے بیٹھے ارسل کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چہرے کی شادابی مانند پڑ گئی تھی۔ ان کی باتوں پر غصہ مت کیا کرو۔ وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر خاموش رہی۔ اور میرے پاس بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ارسل کے پراسرار سے انداز پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر دوسری جانب بیٹھے شخص کو ویٹر نے مخاطب کیا۔ سر یور کافی؟ ویٹر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ہیڈ فون سے ابھرتی آواز میں کھویا تھا۔ سر، ویٹر نے کافی میز پر رکھتے پھر سے اسے پکارا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھولی۔ اوہ، آئی ایم سوری اینڈ تھینک یو۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ویٹر کافی رکھ کر چلا گیا۔ ریستوران برقی کمکموں سے سجا ہوا۔ دیواروں اور چھتوں سے لٹکتے برقی کمکمے وہاں کے پرسکون ماحول کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اور تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی۔ وہ کپل بھی ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ لڑکے کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ اب ایک نازک سے مخملی ڈبیا میز پر رکھ رہا تھا۔ لڑکی نے بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ برقی کمکموں کی چمک زیادہ تھی یا اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی۔ پھر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ او مائی گاڈ ارسل، آپ کے پیرنٹس مان گئے؟ وہ بے یقینی سے چمچماتی ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھتے بولی۔ اس نے کہا تھا جب اپنے گھر والوں کو منا لے گا تو اس کے لیے رنگ لائے گا، اور آج وہ لے آیا تھا۔ پوری طرح سے تو نہیں، لیکن وہ تم سے ملنے کو راضی ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اتنا ہی خوش تھا اور تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ بابا کی کال ہے، اس نے ایکسکیوز کرتے فون اٹھایا۔ جی بابا، وہ ادب سے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تھا جبکہ فجر ڈائمنڈ کی رنگ چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر ہوں، اس نے جواب دیا۔ آگے سے پھر کچھ پوچھا گیا۔ فجر کے ساتھ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جی میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ فون بند ہو گیا اور ارسل نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ کسی حد تک ڈرتا بھی تھا، پر وہ اپنی محبت کا مقدمہ بھی لڑ رہا تھا اور یہ مشکل کام تھا۔ غصہ تو نہیں تھے وہ؟ فجر نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پوچھا۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ گرم شال کو قدموں پر پھیلائے سیاہ بالوں کے گھیرے میں چمکتے چاند چہرے والے فجر معراج کی کئی متضاد کیفیات کا شکار تھی۔ نہیں، وہ مسکرا دیا، یہ رنگ آپ مجھے انگیجمنٹ پر پہنائیے گا۔ اس نے مخملی ڈبیا ارسل کی جانب کھسکا دی، جسے ارسل نے کچھ سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کے بابا اسٹیٹس پر کوئی بات کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں نے اسٹیٹس دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، اور میں مستقبل کی ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے والی ہوں، اور میں تب تک ویٹ کر سکتی ہوں، مجھے شادی کی جلدی نہیں۔ وہ پورے یقین سے بولی تو ارسل اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ سامنے ٹیبل پر موجود لڑکا ویٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریستوران کی سفید اور ہلکی رنگ کی دیواروں کی تعریف کی۔ ویٹر اب مینیجر کو بلایا تھا۔ وہ اس سے بل نہیں لینا چاہتے تھے، پر وہ دینے پر بسط تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، کافی بھی پیوں گا، پر آج آپ کو بل لینا ہوگا۔ اس نے بل کے ساتھ ساتھ ویٹر کو ٹپ بھی دی تھی۔ فجر کی سرسری سے نظر اٹھی اور اس نے عجیب و غریب حلیے والے لڑکے کو دیکھا جو اب اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے اپنا کیمرہ اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔
میں یہاں بیٹھا ہوں، میری موجودگی میں کسی اور کو مت دیکھو فجر۔ ارسل نے شکوہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں تمہیں گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ گلی کے سامنے گاڑی روکتے ارسل نے پیشکش کی۔ پہلی بات، آپ کی لمبی گاڑی ہماری تنگ سی گلی میں داخل نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبی گاڑی دیکھ کر میرے محلے والوں کی اتنی لمبی زبان نکل آئے گی۔ فجر نے آنکھیں مٹکائیں تو ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ پریشان تھا لیکن اسے محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ شال اچھے سے اوڑھتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اپنا سامان تو لے لو۔ ارسل نے گاڑی کے پچھلی سیٹ پر رکھے بیگ اٹھا کر اسے پکڑائے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے لیے بیکری کی کافی چیزیں لایا تھا۔ فجر نے بیگ تھام لیے۔ دھند پڑ رہی تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں بمشکل ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ سامنے نکڑ والی ایک کریانے کی دکان کھلی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اسے ارسل کی آواز سنائی دی۔ فجر نے دیکھا تو اسے ارسل کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، محبت سے، حسرت سے۔ شاید وہ آنے والے طوفان سے واقف تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹے میں گونج گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، پر یوں لگتا تھا جیسے 11 بج گئے ہوں۔ وہ رات 9 بجے جاب سے واپس آتی تھی، لیکن آج اس نے چھٹی کی تھی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور اب باہر نکل کر اسے سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے گھر کا گیٹ بجایا۔ جب کوئی نہ آیا تو اس نے پھر سے بجانا پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ کھول رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا، جبکہ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے خوشبوؤں میں رچی بسی فجر کو گھور رہی تھی۔ فجر بھی انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ آج اس کی چال میں فخر تھا، مان تھا، غرور تھا۔ ارسل کے گھر والے اس سے ملنے کو تیار تھے۔ اماں اپنی تمام بد دعاؤں سمیت ہارنے والی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اماں اتنا کھانے پینے کا سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تمام ڈبے کھول کر دیکھ چکی تھی۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا وقت ہے، اماں کو کہنے کو یہی ملا تھا۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر گھڑی دیکھی۔ ابھی 8 بجے ہیں، روز مجھے آفس سے آتے آتے 9 بج جاتے ہیں اماں، تب شرافت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے بمشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اسے اپنی اماں کے دہرائے معیار کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو نہ کر کمائی، ہم نے اسے آگ لگانی ہے۔ اماں نے شاید زہر اگلنا ہی سیکھا تھا۔ ہاں، تاکہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں، وہ چیزیں سمیٹتی بڑبڑائی۔ فی الوقت وہ بحث کے مود میں نہیں تھی۔ جانتی ہے محلے والی ایسی لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں جو یوں سج دھج کر رات کو کسی غیر مرد کی گاڑی سے اترے؟ اماں نے لتاڑنا چاہا۔ اماں میں محلے کی نظروں میں ویسے بھی شریف نہیں ہوں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتے ہیں، تجھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، تو جانتی ہے مجھے۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ ہاں، تجھے کیوں فرق پڑے گا، تجھے ماں باپ کی عزت کی کیا پرواہ؟ اماں بھی باز نہیں آئی تھی۔ وہ تسبیح گھما رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کلاس لے رہی تھی۔ اماں، وہ احتجاجاً بولی، ہاتھ میں پکڑا بیگ وہ الماری میں رکھ رہی تھی، پر اماں کے الفاظ تیر کی طرح لگے تھے۔ ارسل کے گھر والے مان گئے ہیں، وہ جلد رشتہ لینے آئیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اپنی اماں کو دی۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ایک پل کے لیے الفاظ گم ہو گئے، جبکہ فجر اب الماری کھولی چیزیں سمیت سیٹ کر رہی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی جب ارسل بارات لے کر آئے گا۔ مان تھا، فخر تھا، یا کچھ نہیں تھا؟ ہاں، دیکھتی رہے اس کے خواب۔ ارسل میرا خواب نہیں، میری زندگی ہے اماں۔ ارسل تیری موت ہے فجر۔ اماں کو ذرا ترس نہ آیا۔ تہ لگے کپڑے الماری میں رکھتی فجر کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس کا دل رک سا گیا تھا۔ ہم ایسے ہی نہ بولا کر۔ اس نے الماری کا پٹ دروازہ زور سے بند کیا۔ آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ اسے کونے کا خوف پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ بولی تو آواز ابھر گئی۔ پتہ نہیں اماں اس کے احساسات کیوں نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، ایک محبت ہی تو کی تھی، پھر اماں ایسی باتیں کیوں کرتی تھی؟ جن چیزوں کے کھو جانے کا ڈر ہونا، ان کا چھن جانا یقینی ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ عجیب تھا، پر فجر کے دل کو پہلے ہی ہاتھ پڑ چکا تھا۔ اماں نے اسے ساری خوشیاں ملیا میٹ کرتی تھی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھ فجر، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر اس لڑکی کے گھر والے مان گئے اور وہ رشتہ لے کر آیا، تیری قسمت، پر میں تجھے دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ تجھے بلکہ اس لڑکے سے شادی کرنی ہوگی۔
اماں نے جیسے حکم دیا وہ کچھ نہ بولی، اپنی سسکیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں سے چھوڑ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ سینکڑوں برقی کمکموں میں بیٹھی تھی، اب وہ پلستر اتری دیواروں والے کمرے میں تھی، جس میں ایک چھوٹے بلب کی زرد روشنی کمرے کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں بیٹھی رہی۔ اس کے پاؤں نیلے پڑ گئے، سردی کی شدت سے دانت بجنے لگے تو وہ اٹھی اور بستر سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ ارسل کا ابھی تک کچھ میسج نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس پر اتنی سختی نہ کر، ابا بولا۔ تو چپ کر، فجر کے ابا۔ اماں نے ابا کا منہ بند کیا۔ ابا کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے یا فجر کا وقت آ گیا ہے، وہ بولا تو لہجہ عجیب تھا۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ معراج الدین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا، ٹی بی کے علاوہ جانے کون سی بیماری تھی جو انہیں ٹھیک نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ مجھے دکھائی دینے لگی ہے، وہ مجھ پر ہنستی ہے، وہ دیکھ سامنے دروازے کے پاس کھڑی ہے، وہ دیکھ مینار کھڑی ہے۔ ابا نے کپ کپاتا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے دروازے کی جانب بمشکل اشارہ کیا۔ اماں حیرت سے کبھی ابا کو تو کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ ابا کے چہرے کی رنگت خوف اور وحشت سے پھیکی پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ تالیاں بجاتے ابا پر ہنس رہی تھی۔ ارسل جب گھر پہنچا تو 8:30 کا وقت تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ فجر کے دیے گئے سارے گفٹ اس نے گاڑی میں ہی رہنے دیے تھے، جانتا تھا اندر کا ماحول کیسا تھا۔ وہ ڈائننگ روم سے گزرتے لاؤنج میں آیا تو سبھی گھر والوں کو وہاں موجود پایا۔ گھر میں خلاف معمول زیادہ خاموشی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ دادی، اماں، برہان، گردیزی، مسز برہان، اس کی چھوٹی بہن سوہانا اور چھوٹا بھائی سائم سب وہاں تھے۔ مسز برہان اور سوہانا دونوں سر پر دوپٹہ جمائے سلیقے سے بیٹھی تھیں۔ مسز برہان زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کے سلام کا جواب سب نے مشترکہ دیا تھا۔ خیریت ہے، آج سب یہاں؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولا تھا۔ ہاں، تمہارا انتظار ہو رہا تھا، برہان گردیزی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سر پر ٹوپی اوڑھی اور شلوار قمیض پہنے وہ سر دانکوں سے گھور رہے تھے۔ سائمہ پوچھو اپنے سپوت سے کہاں تھا یہ؟ انہوں نے مسز برہان کو مخاطب کیا۔ مسز برہان نے التجائی نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ وہ آج اس کی برتھ ڈے کے دن کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر کتنی تیاری کی تھی، ڈنر بنایا تھا، پر یہاں سب الٹ ہو گیا۔ بتایا تھا آپ کو، وہ براہ راست برہان گردیزی سے بولا۔ ہاں بتایا تھا، موصوف ایک لڑکی کے ساتھ تھا جس سے یہ عشق کرتا ہے، ایک بے پردہ بے حیا لڑکی سے۔ ان کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ بابا، وہ احتجاجاً چلایا، آنکھوں اور چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ لڑکی جس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا، وہ کڑکے لہجے میں بولے، جبکہ مسز برہان اور سوہانا کی آواز پر کانپ اٹھی تھی۔ ارسل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا باپ فجر سے ملنا چاہتا تھا۔ رشتہ لے کر وہ بعد میں جاتے۔ مسز برہان نے آنکھوں میں سے چپ رہنے کی تلقین کی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فجر ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایک بار مل دیں، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ اس نے لہجے کو حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کرتے اپنی عرضی رکھی۔ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ان کا ماننا بہت ضروری تھا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی سرعام سج سنور کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے پہلو بدل کر بے چینی سے ٹوکا دیا۔ چلو بس کر جاؤ برہان، بچے کے خاص دن کو برا مت بناؤ۔ دادی اماں بلاخر بول پڑی۔ کل بلاؤ اس لڑکی کو، میں ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ برہان گردیزی اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ارسل حیران رہ گیا۔ کل؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ کیوں کل نہیں آ سکتی؟ وہ بھڑکے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی، وہ لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ سوہانا اور مسز برہان کے چہرے پر خوشی کی رمق ابھری۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی دل سے چاہتی تھی۔ آج کے دور میں جہاں دو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا سب سے مشکل فعل ہے، وہیں اگر دو لوگ مخلص ہو جائیں تو ان کے درمیان معاشرے اور لوگ آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے ماں باپ۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، بستر میں دبکی روتی رہی، اپنی کم مائگی پر، اپنے احساس کمتری پر، معراج الدین کی بیٹی ہونے پر۔ رضائی اوڑھے وہ بستر میں لیٹی کپکپاتی رہی، حالانکہ بستر گرم تھا، پر اس کے اندر ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ باہر تاریکی بڑھتی گئی اور اندر وحشت۔
پھر کہیں رات 12 بجے ارسل کا میسج آیا، بابا کل تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کل؟ وہ اٹھ بیٹھی، لیٹ کر میسج ٹائپ نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، کل شام 5 بجے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن میرا آفس، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ایک چھٹی کر لو فجر، کمپنی رک نہیں جائے گی۔ اسے لگا وہ روڈ تھا۔ فجر نے لب کھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی وہ لڑ رہا تھا اپنی محبت کے لیے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اس لڑائی میں ان کی محبت کم ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل نے میسج سین کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنی دیر فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی، لیکن اس کا میسج نہیں آیا۔ وہ شاید سو چکا تھا، پھر وہ بھی فون تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کا فون سائلنٹ پر ہوتا تھا کیونکہ اماں کو اس کے فون کا بار بار بجنا پسند نہیں تھا۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی کہ رات کے کسی پل اگر میسج کرے گا تو وائبریشن سے اٹھ جائے گی۔ ارسل کو انتظار کرانا اسے پسند نہیں تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو اسے ارسل سے اگلے دن ملنے کی بہت خوشی ہوتی، کیونکہ وہ کم کم ہی مل پاتے تھے۔ پہلے پہل وہ اس سے ملنے سے ڈرتی تھی، اور جب پہلی بار ملی تو اس نے جانا وہ ایک بے ضرر سا انسان تھا۔ نہ وہ اسے بلا وجہ چوتا تھا، اور نہ کبھی اس نے کوئی فضول گفتگو کی تھی۔ پھر اس کا ڈر کھل گیا، خوف دور ہو گیا، اور اب وہ اس کا سب کچھ تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، جانے ارسل کے گھر والے اس سے مل کر کیا ریئیکٹ کرنے والے تھے، جانے وہ انہیں پسند آئے گی بھی یا نہیں۔ بہت ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تھی اور فجر کے وقت اماں نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ وہ بھی بنا کچھ بولے اٹھ گئی۔ آج اسے دعا کرنی تھی اپنی محبت کے لیے، اور وہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد نیند پھر سے کہیں دور جا سوئی۔ وہ اماں کے پاس ہی باورچی خانے میں بیٹھ گئی۔ اماں کو صبح صبح خالی میدا چائے پینے کی عادت تھی۔ ارسل کے گھر والے آج مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اماں کو آگاہ کیا۔ توقع کے مطابق اماں کے چہرے کے ساتھ تاثرات بگڑ گئے۔ پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے، اماں میں ابا اور تیری مرضی کے بغیر تو شادی نہیں کر سکتی، اس نے احتجاجاً بتایا۔ اماں نے چائے چھوٹے کپ میں ڈال دی۔ دیکھ فجر، عزت دار لوگ رشتہ مانگنے گھر آتے ہیں، یہ لڑکی کو باہر نہیں بلاتے۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا، پر وہ خود پر قابو پاتے فوراً بولی، رشتہ لینے وہ لوگ گھر ہی آئیں گے، پر تو انہیں کدھر بٹھائے گی؟ یہاں اس گھر میں اماں ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے لڑ رہی تھی، ارسل کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ جا تیرے باپ کو چائے دیا۔ اماں نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اب وہ آٹا گوندنے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں جلتے کوئلوں کی گرمائش تھی جس کی ہڈیوں کو سکون مل رہا تھا۔ خالی پیٹ صبح صبح ابا کو چائے پلا دیتی ہے، ایسے بیماری ٹھیک ہوگی کیا؟ وہ کپ اٹھاتے بڑبڑائی۔ جبکہ اماں کچھ نہ بولی، چائے اٹھا کر وہ اندر آئی تو ابا اپنے بستر پر آنکھیں پھاڑے لیٹا تھا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ جا مینار، چلی جا۔ وہ مینار کو جانے کا کہہ رہا تھا جو اب جاتی ہی نہیں تھی، اس پر ہنستی رہتی تھی۔ ابا، کمرے میں فضا کی عجیب سی مہک تھی۔ فجر نے بے اختیار دوپٹہ ناک پر رکھا۔ ابا بستر کے نیچے پیتل کا برتن رکھا تھا جس میں چولہے کی راکھ تھی۔ ابا کو اکثر کھانس کھانس کر کہا جاتی تھی، اور وہ اس کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا تھا۔ اس کی بھی بدبو کمرے میں پھیلی تھی۔ ابا، لے چائے پی لے۔ اس نے چھوٹے سے پرانے ٹوٹے پھوٹے میز پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ پہلے ابا مٹی کی پیالی میں چائے پیتا تھا۔ پیالی کو کپ سے فجر نے ہی بدلا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کر مڑنے لگی، ابا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مدھم روشنی میں ابا کا چہرہ خوفناک لگا۔ وحشت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر فجر گھبرا گئی۔ ابا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر ابا کے ڈھانچے نما بازو میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ فجر کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ تو بھی نہیں بچے گی، تو بھی مرے گی، تجھے بھی مینار کی طرح مرنا ہوگا۔ ابا چھوڑ۔ اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ دل دھک 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 کر رہا تھا۔ آج کل سب اس کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا کو ہسپتال لے جا اماں، پتہ نہیں کیا اول فول بولی جا رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی جلتی کلائی سہلاتے وہ واپس آئی۔ پیسہ کہاں سے لاؤں؟ پیڑ پر اگتے ہیں کیا؟ اماں کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ آٹا گوندھ چکی تھی۔ جو رکھے ہیں ان کا اچار ڈالے گی؟ تیرے بیاہ کے لیے رکھے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، اور چند ہزار میں تو میرا کون سا جہیز بنا لے گی؟ دل کھٹا ہو گیا۔ جا چلی جا فجر، میرا دماغ خراب نہ کر۔ اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا جو اب رات والا سالن گرم کر رہی تھی۔ ان کے لیے یہی سالن من و سلوا سے کم نہیں تھا۔
میں جا رہی ہوں، بس بتانے آئی تھی کہ ارسل میرا ہے۔ وہ اٹھنے لگی پر اماں کے چہرے پر ابھرتی تنزیہ مسکراہٹ اسے اندر تک سلگا گئی۔ کسی کو اپنا مان لینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا فجر۔ وہ پتہ نہیں اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی تھی، فجر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ میرا ہے اماں، اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، اماں نے آنکھ پر تیل چھڑک دیا۔ فجر کو اپنی نم آنکھوں میں اماں کا وجود دھندلایا سا محسوس ہوا تھا۔ زمانہ بدل گیا ہے اماں، آج کل شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ بودی سی دلیل دی، جانے خود کو دی یا اماں کو، زمانہ بدلنے سے روایت نہیں بدل جاتی۔ اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی تھی، باہر چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں تیز ہوتی گئی۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا، اماں باتیں کا پیڑا بنانے لگی۔ مجھے یقین ہے اماں، اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، اسے میرے لیے بھیجا ہے، ورنہ وہ مجھے ملتا ہی کیوں؟ اس کا سوچا ہے کبھی جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اسے کل کو کیا جواب دے گی؟ ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی۔ اماں نے اس بار اس کا دل نکال کر انگیٹھی میں ڈال دیا۔ وہ لہو لہان سینہ لیے کھڑی تھی، جلن بڑھتی گئی۔ اماں نے اب گرم توے پر روٹی ڈالی۔ اس نے کچھ سوچنا چاہا پر ارسل کے آگے سے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آگے بس اندھیرا تھا۔ ہماری محبت سچی ہے اماں، اللہ ہم پر اپنا کرم کرے گا، وہ پورے جذب سے بولی۔ اماں نے کہنا چاہا تھا کہ ماں باپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں، پر وہ خاموش رہیں۔ فجر کو سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا، وہ ارسل کی محبت میں پتھر ہو چکی تھی، اور پتھروں سے سر پھوڑ کر کیا ملتا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت اماں نے اسے ٹوکا، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے فجر، یاد رکھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اماں نے اسے یاد دہانی کرائی، اگر اس کی محبت ہار جاتی تو اسے بلقیس کے لڑکے سے کبھی نہیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ آپ وہ اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے پر ارسل اور اس کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ آج وہ کل والے حلیے میں نہیں تھی، آج چہرہ میک اپ سے آری تھا، بال بندے تھے، ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت سا کھدر کا سوٹ پہنا تھا، جس کے ساتھ کھلا ٹراؤزر سفید رنگ کا تھا اور سر پر قمیض کے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ سفید گرم جیکٹ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہن رکھی تھی۔ پاؤں سفید بند جوتوں میں مقید تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارسل کے گھر والوں کے سامنے وہ اور لگے، وہ سمپل اور ڈیسنٹ لگنا چاہتی تھی۔ تیار تو وہ کبھی کبھی ارسل کے لیے ہوتی تھی۔ ریسٹوران کا دروازہ کھلا اور فجر نے بےتابی سے دیکھا، پر آنے والا ارسل نہیں تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ لٹکائے ایک لڑکا اندر داخل ہوا، اور پھر کل والے ریسٹوران میں تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ چاہتی تھی ارسل کے گھر والے جلدی سے آ جائیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، تاکہ وہ کاؤنٹر پر گزرتی یہ رات ختم ہو۔ آج وہ قبل ایریا میں نہیں بیٹھی تھی، بڑی سی میز کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھی، اور وہ ان میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اب اس نے رخ پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب کر لیا۔ گلاس وال اور گلاس ڈور سے باہر کا منظر واضح ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے اس کا کوئی بڑا امتحان ہو۔ اچانک لمبی گاڑی باہر آ کر رکی۔ باہر کھڑا گارڈ اب گاڑی پارک کروا رہا تھا۔ یہ ارسل کی گاڑی نہیں تھی، وہ اسے پہچانتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارسل باہر نکلا۔ فجر نے بے ساختہ خشک لبوں پر زبان پھیری، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسل اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہا تھا۔ ایک برقعے والی خاتون باہر نکلی، وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ بیوٹی ان پرپل، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کل بھی وہ دونوں ایک وقت میں یہاں موجود تھے، اور آج پھر، لیکن آج وہ اکیلی تھی اور بے چین تھی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج پھر اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، اور عجیب سی ٹیپ ریکارڈر تھی۔ ہیڈ فون اس کے کانوں پر لگا تھا اور کیپ سر پر تھی، شاید یہ اس کا ازلی حلیہ تھا۔ وہ بھی وہاں کسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور مجھے بتائیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور آگے مزید انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ ناول۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔